بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنیے، پھر میں کوئی تبصرہ دیتا ہوں۔ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پہلی سورت میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ سبیل من اناب الی، وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارث چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور اس کے نتیجے میں صحابی بن گئے۔ صحابی کے معنی کیا؟ صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں دستور ہے کہ جب کسی بڑے کا تذکرہ کرتے ہیں، عالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے لمبے چوڑے القاب لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ صحیح کسی کے ساتھ غلط، جیسے میرے ساتھ غلط القاب لگا دیے۔ لیکن کسی کو امام کہا جاتا ہے، کسی کو فقیہ کہا جاتا ہے، کسی کو محدث کہا جاتا ہے، کسی کو قطب دوراں کہا جاتا ہے، خدا جانے کیا کیا القاب و آداب لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں کوئی لقب نہیں لگاتا، کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا، کوئی فخر المحدثین عمر بن الخطاب نہیں کہتا، کوئی شیخ الاسلام عثمان بن عفان نہیں کہتا، وہاں کوئی لقب نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتے؟ بھئی بعد کے آنے والے جو ہیں ان کے ساتھ تو لمبے چوڑے لقب لگا رہے ہیں، اور جو صحابی وہ ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو جواب میں فرمایا کہ تراب فی انف معاویہ خیر من الف عمر بن عبدالعزیز، معاویہ کی ناک میں جو مٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئی تھی وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو صحابے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بعد کے لوگوں کے تو لمبے چوڑے القاب لگا رکھے ہیں اور صحابہ کے ساتھ کوئی لقب نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ارے وہ صحابہ کرام کو جب صحابی کہہ دیا تو ان کو کسی لقب وقب کی ضرورت نہیں۔ یہ القاب و آداب تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں تھی تو اس واسطے دکھا کر اس کے ساتھ القاب لگا دیے گئے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صرف کتاب اللہ کافی نہیں بلکہ رجال اللہ یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں سے بھی علم سیکھنا پڑے گا، صرف کتاب اللہ سے جو ہے علم نہیں ملے گا، صرف کتاب اللہ کافی نہیں۔ اور اس کی سب سے پہلی دلیل حضرت نے سورہ فاتحہ کے ان الفاظ سے دی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنے انعامات کیے۔ اس طرح کے اور بھی بیانات ہیں قرآن میں، ایک آدھ اور بھی پیش کیے دیتا ہوں۔
قرآن میں آتا ہے کہ وَمْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4/115 سورہ نساء کی 115۔ یہ تو صحابہ کرام کے لیے آ گیا کہ وَمْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو مومنین کی سبیل کے علاوہ، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہم اس کو جانے دیں گے وہیں جہاں وہ جا رہا ہے، پھرنے دیں گے جہاں وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور اسے ٹھونس دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 4 کی 115۔ اور نبی کے لیے بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 3 کی 31۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ 3 کی 31۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ نبی عام مومنین کے سبیل کی بھی اتباع کرنی ہے، عام مومنین کی بھی اتباع کرنی ہے۔ اب دوسری آیت سامنے رکھیے، یہ آ گئی۔ اب دوسرا رخ قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون 7/3 7 کی 3 کہتا ہے لوگوں اتباع کرو، اتبعوا ما انزل الیکم اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، ولا تتبعوا اور مت اتباع کرو، من دونہ ہی اس کے علاوہ، اولیاء کسی ولی کی بھی، قلیلا ما تذکرون تم نصیحت تو کم ہی قبول کرتے ہو۔ 7 کی 3 ایک اور آیت لے لیتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ یہ ہے وہ کتاب، بابرکت کتاب، مبارک کتاب جو ہم نے نازل کی ہے۔ کون سی ہے؟ ہاذا آ گیا نا، ایک کتاب کے لیے آ گیا، اور کتابن یہ بھی سنگولر کے لیے آ گیا۔ یہ ہے ایک کتاب، ہاذا کتابن انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن جو بابرکت ہے، فاتبعوہ پس تم اس کی اتباع کرو، واتقوا اور بچ جاؤ، ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی اور بچو، واتقوا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 6/155 دیکھیں جناب کتنی کلیئر ہوگی بات کہ اتباع ایک کتاب کی کرنی ہے، اور دوسری جگہ پر 7/3 میں اتباع صرف اس کی کرنی ہے جو نازل کیا گیا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی ہے، چاہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو۔ ولی کہتے ہیں دوست کو بھی کہتے ہیں، دوست کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قریب ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے قریب ہیں، اقربا ان کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اچھا اب یہاں اولیاء لفظ آیا ہے، اس میں ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، رفقا ہمارے، اور اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ چاہے اللہ کا ولی ہو چاہے تمہارا ولی ہو، اتباع نہیں کرنی ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ شخصیت کی اتباع نہیں ہے۔ کس کی اتباع ہے؟ اس کے جو نازل کیا گیا، منزل من اللہ کی اتباع ہے، شخصیت کی اتباع نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی کلیئر ہوگی بات 7/3 سے اور 6/155 سے کہ کتاب کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی، کسی کی بھی نہیں کرنی، منع کر دیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں جا پڑھو، کتاب کے علاوہ رجال کی بھی اتباع کرنی ہے۔ اللہ والے کی جوتیوں میں جا پڑھو، کتاب کے علاوہ رجال کی بھی اتباع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو آیا ہے اور اسی طرح کی دیگر آیات میں، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے یہ سمجھیے۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جس راستے پہ چل کر وہ اللہ والے بنے، اللہ کے انعامات کے حقدار ہوئے، ان کی ذات کی اتباع نہیں ہے جناب۔ ذات کی اتباع الگ ہے اور مینر کی اتباع الگ ہے، ان کے مینر کی اتباع کرنی ہے۔ مومنین کا راستہ حق کا راستہ، مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو حق کے راستے پر گامزن ہوں، یہ تو پکی بات ہے نا۔ اور وہ حق کا راستہ ان کی ذات سے نہیں ملے گا، اللہ سے ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے طریقے پر چلو، ان کی ذات کے پیچھے نہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کی روح سے۔ تمام مومنین کا یہی طریقہ ہے۔ اب آگے چلیں، اللہ کہتا ہے کہ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ملے، الحق من ربک 2/147۔ اور آگے چلیں، قل
ان ہدی اللہ هو الہدی 2/120۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو دراصل وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اہل اللہ اس ہدایت پر چلتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا تاکہ ہم بھی اس ہدایت پر چلیں، تیری ہدایت پر۔ یہ ہے ان آیت کا مطلب، نہ کہ ان کے پیچھے لگ جائیں۔ شخص تو غلطی سے پاک ہے ہی نہیں، شخص غلطی سے پاک نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سے ان کو ذہن میں لے کر آئے 7/3 اور 6/155 کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ ایک کتاب بابرکت کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، پس تم سب اس کی اتباع کرو۔ اب آئیے ان تمام آیات سے اہم آیت ہے، آیت تو ساری اہم ہوتی ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ کنسنٹریشن چاہتی ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی 34 کی 50۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان ضللت کہ میں اگر غلط راستے پر پڑ گیا، غلط روش اختیار کر لی، انسان ہوں نا، انسان سے تو غلطی ہوتی ہے۔ قل ان ضللت آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر غلط راستے پر پڑ گیا، فانما اضل علی نفسی تو وہ غلطی، وہ غلط ہو جانا میری ذات کی بنا پر ہے، میری ذاتی غلطی ہے، علی نفسی میری ذات کی بنا پر۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت پر چلتا رہا، فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي تو وہ بھی میری ذات کی وجہ سے نہیں، وہ میرے رب کی وحی کی وجہ سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے وحی کی طرف کر کے ہدایت کی ہے۔ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي لہذا میرا درست راستے پر چلنا وحی کی بدولت، میرا غلط راستے پر چلنا میری اپنی ذاتی غلطی۔ دیکھیں جناب کہاں گئی شخصیت، اس کا مطلب شخصیت کی کوئی اتباع ہے ہی نہیں، مینر کی اتباع ہے۔ نبی کا بھی مینر یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے تھے، تمام مومنین کا مینر بھی یہی ہے، اس مینر کی اتباع کرنی ہے نہ کہ ذات کی۔ 34 کی 50 کو بار بار پڑھیے آپ۔ لہذا اللہ کے دین میں رجال لوگوں کا دخل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دین خالص اللہ کا ہے، خالص۔ سنیے، اے رسول ہم نے آپ کی طرف یہ ایک کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، بس تو اللہ کا بندہ بن کر اسی دین پر خالص ہو کر چلتا رہے، اس دین پر خالص ہو کر چلتا رہے۔ الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ، وارننگ آ گئی، نبی بھی شامل ہے، ہم بھی شامل ہیں وارننگ میں۔ الا خبردار، للہ دین الخالص، دین تو خالص اللہ کا ہے، اس میں رجال کا دخل نہیں ہے۔ 39/3 سورہ زمر کی آیت نمبر 3، دیکھیں کتنی کلیئر کٹ آیتیں ہیں یہ۔ رجال کہاں سے آگے دی اللہ کے دین میں؟ کمال کر دیا صاحب آپ نے تو۔ رجال کی ہرگز آمیزش نہیں ہوگی، ہرگز نہیں۔ تقی صاحب آیات تو بھری پڑی ہیں، بہت آیات ہیں، اگر آپ تقی ہونے کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہو جائیں تو ڈرنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ سے تو۔ اب لگے ہاتھ رسول کا منصب وَيُزَكِّيهِمْ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وَيُزَكِّيهِمْ پر آ جاتے ہیں۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، کتاب کی تعلیم دینا بھی رسول کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کا تزکیہ، تربیت، انسٹرکشن بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ کتاب کی تعلیم دینا بھی اور انسٹرکشن دینا بھی رسول کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑے پائے کی کتاب ہے جناب، یہ عوام کے ہاتھ میں دینے والی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ عوام کے ہاتھ میں دے کر کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ہے، دیکھا نا آپ نے؟ تفاسیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور تمام تفسیریں ایک دوسرے سے متضاد، یہ عوام کے ہاتھ میں دینے کا نتیجہ۔ یہ تو ان کا حال ہے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، اور جوہلا جو ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو پوچھے مت۔ لیکن قرآن کے مطابق رسول ہی تعلیم دے گا، رسول ہی درس دے گا، رسول کی ہی تزکیہ کرے گا، رسول کی جگہ ملا نہیں۔ یہ سمجھیے آپ کہ ملا کہاں سے گھس گیا آگے بیچ میں، رسول کو سائیڈ میں کر کے، رسول کو سائیڈ میں کر دیا، ختم کر دیا، اس کا چیپٹر کلوز کر دیا، ملا گھس گیا اس کے اندر آ کے۔ یہ کیسے ہو گیا حادثہ؟ رسول کی جگہ ملا نہیں، اگر نہ کسی بخاری اور مسلم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، نہ نبی نہ محمد۔ قرآن نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ جو نبی
تعلیم دے گا. ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ محمد تعلیم دیں گے. وہ تو رسول تو ایک عہدہ ہے جاری و ساری دین اسلام کا. اور رسول بھی ون مین شو نہیں ہوتا، وہ اپنی شورا کے ذریعے سے وہ سارے کام کرتا ہے. شورا ایک بورڈ کے ذریعے سے. نہ محمد نہ نبی نہ محمد. محمد جب تک رسول تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی. انہوں نے تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا. تزکیہ کتاب نہیں کیا کرتی ہے، ایک زندہ حاضر سروس رسول کرتا ہے. انسٹرکٹر زندہ حاضر موجود ہوتا ہے، کتاب سے انسٹرکشن نہیں لی جاتی ہے. جناب علی اگر کتاب کرتی ہوتی یہ کام تو رسول کی ضرورت ہی نہ تھی. سب سے بڑی کتاب تو خود قرآن ہے. اللہ نے کب کہا کہ یہ قرآن تمہارا تزکیہ کرے گا؟ رسول کرے گا اس کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے رسول کرے گا، اس کے ذریعے سے تعلیم دے گا رسول. اور اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کہ کہنا کچھ اور تھا، کہہ دیا رسول. ایسا نہیں ہے. یہ مانا علیہ واصحابی بہت بڑا جھوٹ ہے جناب. یہ محدث نے گھڑ کر چپکایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ایک اور فراڈ سے پردہ اٹھاتا ہوں، یا سنیے گا ذرا. یہ بھی بڑا پرانا فراڈ چلتا چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام کے نام پر، صحابہ اصحابی صحابی کے نام سے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھرتے ہیں نا، نام کے ساتھ لے کر، نامزد کر کے. یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے. ایک تو پورے قرآن میں لفظ صحابہ صحابی اصحابی ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہی نہیں ہے. اور دوسرے نام کے ساتھ نامزد کر کے، نام کے ساتھ نامزد کر کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. دیکھیے جناب کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. دکھا دیں مجھے کہیں پر کسی نبی کو بھی نہیں کہا. ایون محمد علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے، نہیں کہا. دکھا دیں. تیسرے، اگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو یہ تو نبی کے بعد کے عام مومنین کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کے لیے اسپیشل تو نہیں ہے، ان کے یہ تو عام مومنین کے لیے بھی آئے ہیں. سورہ مجادلہ کی آخری آیت اٹھا کر دیکھ لیجیے، 58/22 سورہ مجادلہ کی آخری آیت. آپ دیکھیں کہ عام مومنین کے لیے لفظ آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ نے کہاں خاص کر لیا اور بانٹنا شروع کر دیے نام لے کر سرٹیفکیٹ صحابیوں کے. اور لفظ صحابی نہیں ہے قرآن کے اندر. آج کل ملا فراڈ سیشن چلا رہا ہوں بھائی، معاف کیجیے گا. ملا فراڈ سیشن، معاف کیجیے گا. والسلام.